بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت آزاد کشمیر کے حالیہ نوٹیفیکیشن سے سارے ریاست جموں و کشمیر کے عوام میں تشویش کی لہر توڑ گئی ہے۔ یہ اکیلا نوٹیفیکیشن ہوتا تو ایک بات تھی، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیانات کہ میں آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں، وہ اور دوسری بہت ساری باتیں اور بہت سارے اقدامات، تحریک ترمیم، یہ ساری باتیں اگر ملا کر دیکھیں، اور اس سے پہلے گلگت بلتستان کے اسٹیٹس میں تبدیلی اور آبادی کا تناسب بگاڑنے کی بات، اور گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ کا خاتمہ، اور اس کے بعد پھر 5 اگست کا نریندر مودی کا اقدام، اور اس کے بعد پھر آزاد کشمیر سے لفظ آزادی اور آزاد کو مائنس کرنے کی بات، تو یہ ساری باتیں سنگین خطرے کی علامت دکھائی دیتی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کی جو قرارداد ہے وہ 1946 میں مسلم کانفرنس سے منظور کی، جس میں جموں کے، وادی کے اور سابق ریاست پنچ کے تمام معروف قائدین شامل تھے، اور وہ قرارداد منظور ہوئی متفقہ طور پر، اور اس کے نتیجے میں آزاد جموں و کشمیر نام رکھا گیا۔ سروسز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، بینک ہوں، جو کوئی بھی ادارہ ہو، یہ جو لفظ آزادی ہے اور آزاد ہے، اس کے پیچھے لاکھوں شہداء کی قربانیاں ہیں، اور اس سے دستبرداری کا مطلب، کسی بھی نامنکچر میں تبدیلی کا مطلب جو ہے، جو پہلے سے موجود ہماری قیادت نے قائدین نے رکھا ہوا ہے، اس سے دستبرداری کا مطلب آزادی سے دستبردار ہونا ہے، ان قربانیوں کو فراموش کرنا ہے، تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حیثیت تبدیل کرنی ہے، آہستہ آہستہ سیز فائر لائن کو پہلے کنٹرول لائن بنائے گا، پھر کنٹرول لائن کو بین الاقوامی سرحد بنانا ہے، ان علاقوں کو پاکستان میں مدغم کرنا ہے، تقسیم کشمیر کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ مسلم کانفرنس نے غازی ملت سردار محمد رحیم خان کی رہائش گاہ پر 19 جولائی 1947 کو جو قرارداد علاقے پاکستان منظور کی، یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس قرارداد علاقے پاکستان کا نتیجہ ہے، اور رائے شماری کہیں، ریفرینڈم کہیں، مسلم کانفرنس اس قرارداد کے ذریعے ریفرینڈم بھی کر چکی ہے، استصواب پہ رائے بھی کر چکی ہے، رائے شماری بھی کروا چکی ہے۔ اب رائے شماری ہونی ہے، ایک ٹیکنیکل بات ہے اس علاقے کے لیے، اور عملی بات ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے کہ رائے شماری ہوگی، اور لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ رائے شماری مشروط ہے بین الاقوامی برادری کی، وہ پارٹیشن پلان کے ساتھ ہے، گریٹ ڈیوائڈ آف سب کنٹیننٹ کے ساتھ ہے، آزادی ہند کے اصولوں کے ساتھ مشروط ہے کہ یا کسی نے ہندوستان میں جانا ہے یا کسی نے پاکستان میں جانا ہے۔ تو یہ جو موجودہ اقدامات ہیں، حالیہ اقدامات ہیں، تشویش کا باعث ہیں، خطرے کا باعث ہیں، اور پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے نظام کو مشکوک بنانے کی اور سارے نظام پر انگلی اٹھانے کی مترادف ہے۔ میں شکر گزار ہوں صدر آزاد کشمیر کا کہ انہوں نے اپنی آئی ڈی سے ٹویٹ کر کے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، اس ساری بات کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، اور میری اطلاع کے مطابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان سے کوئی اس نوٹیفیکیشن سے پہلے مشاورت بھی غالباً نہیں کی گئی۔ تو ابھی اگلے 1-2 روز میں ان کے ہمارا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ہم تفصیل سے اپنا موقف بیان کریں گے۔ ہم یہ بات بالکل واضح کرتے ہیں کہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے نزدیک ریاست جموں و کشمیر کا مطلب مہاراجہ ہری سنگھ کی وہ ریاست ہے جو 13 اگست 1947 رات 12 بجے تک موجود تھی، اور جموں و کشمیر کے لوگوں کی سے مراد یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے جس کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، وہ نریندر مودی اس کا اسٹیٹس تبدیل کرے، یا پاکستان کی کوئی حکومت کے لیے بلتستان میں آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ کو منسوخ کرے۔ ہم اس ساری جو ہے بات کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم ریاست کی عبادت پر یقین رکھتے ہیں، اسے ناقابل تقسیم سمجھتے ہیں، اور معاہدہ کراچی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت پاکستان کو گلگت بلتستان کا انتظام سنبھالنے کے لیے مسلم کانفرنس کے صدر چودھری غلام عباس کی اجازت لینی پڑی تھی، اور مسلم کانفرنس کے صدر کے بنائے ہوئے صدر غازی ملت سردار محمد رحیم خان صدر آزاد کشمیر سے بھی اجازت لینی پڑی تھی۔ یہ بات لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ مسلم کانفرنس ریاست جموں و کشمیر کے معاملے میں سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، اس لیے ہم اپنے کردار سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، نہ ریاست کو تقسیم ہونے دے سکتے ہیں۔ اگر کسی وقت کو تجویز ہے علاقائی طور پر، عالمی طور پر کسی کے پاس، تو جموں و کشمیر کے عوام کو پیش کی جائے، اور جموں و کشمیر کے عوام سے مطلب یہ ہے کہ راستے کھولے جائیں اور انٹر کشمیر ڈائلاگ کا راستہ ہموار کیا جائے، اور ریاست جموں و کشمیر کی ساری سوسائٹی کی ہر سیگمنٹ کو مل بیٹھنے کا موقع دیا جائے، مسلمان غیر مسلمان تمام لوگوں کو، اور یہ لوگ مل کر تو کسی نتیجے پر پہنچے۔ اگر مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان اور ہندوستان وجود میں آ سکتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ تقسیم کشمیر کی ہر سازش جو ہے ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن بھی ہم مسترد کرتے ہیں، اور باقی جو باتیں مشکوک بنا رہی ہے ساری فضا کو مسترد کرتے ہیں، اور اپنی 19 جولائی 1947 سری نگر اور 23 اگست 1947 نیلا پاٹ کے مقام سے مجاہد سردار قیوم خان نے جو موقف لیا تھا، ہم اس موقف کی تائید و حمایت کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور اسی پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔